الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ چلیں جی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ سلام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ آج کا سیشن انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سیشن میں یہ بات سمجھی تھی کہ ہم نے 7 جو طریقے ہیں ان کے اوپر بات کی تھی، ابھی تک بات کی ہے، اور وہ 7 کیا طریقے تھے جس طرح سے قریش نے اپنی مخالفت دکھائی اسلام کی دعوت کے خلاف۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ انہوں نے سب سے ہائیسٹ اتھارٹی کو بات کرنے کی کوشش کی، ابو طالب سے، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں اور اپنے جو جھوٹے معبود ہیں ان کے خلاف بات کرنے سے ان کو روکیں۔ دوسرا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک بارگین دیا ابو طالب کو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں اور آپ اس شخص کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تیسرا جو طریقہ تھا، انہوں نے قرآن کی جو تلاوت تھی اس کو پبلکلی بین کرنے کی کوشش کی۔ اور چوتھا جو طریقہ تھا، انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو انسلٹ کرنے کی کوشش کی، ان کے اکرام کو اور ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ پانچویں جو ہمارا اسکیم انہوں نے کی وہ یہ تھا کہ انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے، تہمت لگائی، لیبلز دینے کی کوشش کی۔ اور چھٹی جو تھی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزے کے لیے چیلنج کیا۔ ساتویں جب سب چیزوں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشوت دینے کی کوشش کی، ان کو آفر دینے کی کوشش کی کہ ہم آپ کو سردار بنا دیں گے، آپ اتنے دن ہمارے خدا کی عبادت کر لیجئے، معبودوں کی عبادت کر لیجئے، آپ کی خدا کی عبادت ہم اتنے دنوں کر لیں گے۔ تو اس پہ سورہ الکافرون کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں آٹھواں جو طریقہ ہے، انہوں نے جو اٹیمپٹ کیا تھا وہ کیا تھا؟ قریش کی جو مخالفت تھی اس میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے 8واں طریقہ یہ کیا تھا، اور یہ سمجھنا ہمیں ضروری ہے تاکہ ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیلنجز سے گزرے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے قرآن کی آیات کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھ سکیں۔ 8واں جو طریقہ تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا انہوں نے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایکسپوز کر دیں گے ان سوالات کے ذریعے، اور اگر یہ سچا نبی ہے تو ہمیں ان سوالات کے جواب دے دیں گے۔ اچھا، جو عرب تھے ان کے جو رواج میں، ان کے جو سوسائٹی میں ایک نبی کا یا رسول کا جو کانسیپٹ تھا وہ پایا نہیں جاتا تھا، اور جو یہودی تھے ان کے اندر کافی انبیاء اور رسول بھیجے گئے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ ان کی کچھ صفات اور ان کی کچھ چیزوں سے واقف تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش کے متعلق کہتے ہیں ام یقولون افطرا، کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے کتاب گھڑ لی ہے۔ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب حق ہے، جو یہ حق ہے لے کے آئے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے اس قوم کو جن کے پاس کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آیا ان سے پہلے۔ اچھا، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اچھا، رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام بے شک آئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو لیگیسی تھی، ان کا جو سارا جو دین توحید کے اوپر چیزیں تھی ساری کچھ بھلا دی گئی تھی۔ تو اب عرب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے
کوئی اور طریقہ نہیں تھا جب اس کے علاوہ کہ وہ یہود اور نصارہ کے پاس جائیں، چونکہ وہ یہودوں کے وہ رسولوں کے اور انبیاء کے کانسیپٹ کو مانتے تھے، اور تو انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھیجا مدینہ کی طرف، اور اس زمانے میں وہ یثرب کہلاتا تھا، اور یہود کے پاس بھیجا، ان کو بولا کہ تم لوگ اس فینومینا جو رسول ہے یا نبی ہے اس سے واقف ہو، اور تمہارے گروپ میں یہ چیز ہوتی رہتی، اب یہ چیز ہمارے بھی سوسائٹی میں آ گئی ہے، تو ہمیں کچھ ایسے سوالات بتاؤ جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تاکہ ہم ان کو ایکسپوز کر سکیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ جو اہل کتاب تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ ان سے پوچھو، اسحاق کے بارے میں پوچھو، یعقوب کے بارے میں پوچھو، یوسف کے بارے میں پوچھو، کہ اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، فیملی اور یعقوب کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب پوچھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل کر دی کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، کہ یہ ایسی خبریں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں یا رسول اللہ، جو غیب کی خبریں ہیں، اور آپ ان کے ساتھ نہیں تھے جب یہ پلان کر رہے تھے، آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے، اور آپ کے خلاف کنسپیرسی کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ تو قریش کو اس بات کا ذرا اندازہ اور ذرا کچھ ہنٹ بھی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام کون تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ طور پر اس بات کے بارے میں پوری سورہ نازل ہو گئی اور بتا دیا گیا۔ ایک اور واقعہ یہ تھا کہ عرب نے واپس سے ایک ڈیلیگیشن بھیجی مدینہ کی طرف، اور یہودیوں سے پوچھا کہ کیا کویشچن ہے جو ہم پوچھ سکتے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ 3 سوالات ہیں جو آپ پوچھ سکتے ہو ان سے، جبکہ یہ ترمذی کی روایت ہے، تھوڑی کمزور ہے، لیکن اکثر جو واقعات ہیں اور تفسیر کی کتابیں ہیں اس میں یہ حدیث کو روایت کو لیا گیا ہے۔ تو انہوں نے بولا 3 سوالات ہیں جو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی سچے نبی ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان سے پوچھیے ان نوجوان لوگوں کے بارے میں جو ایک غار میں گئے تھے اور کافی لمبے عرصے کے لیے سو گئے تھے۔ اچھا، یہ سوال کا پوچھنے کا طریقہ بھی ایسا ہے جو بالکل ہی ہنٹ نہیں دے رہا، جس کو پتہ ہوگا سوال کے بارے میں وہی آ، اس قصے کے بارے میں وہی جواب دے سکے گا۔ دوسرا، ان سے پوچھے اس شخص کے بارے میں جس نے ایسٹ اور ویسٹ سفر کیا، اور اس نے کچھ چیزیں ایکسپیرینس کی، تجربہ کیا، جو آج ایک قصے واقعات کی فارم میں سننے کو ملتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ روح کے بارے میں سوال کرے، کس چیز کی بنی ہوئی ہے، کہاں سے آئی ہے۔ یہ ایک ٹرکی کویشچن تھا جو انہوں نے کیا تھا، چونکہ یہ روایت ذرا کمزور ہے، لیکن یہ کہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھے گئے تو انہوں نے ان کو بولا کہ آپ کل آئیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا، اور جیسے میں نے آپ کو بولا یہ روایت کے اوپر کچھ محدثین نے کلام کیا ہے، تو بلکہ ایک دن کے علاوہ واقعہ آتا ہے کہ 2 ہفتے تک چلا گیا، تو کافی مذاق اڑایا قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے بھی بولا کہ کیا تمہارے فالس اسپرٹ نے، اس نے جو وسوسے ڈالتے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ایونچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل کی اس کی جواب میں، اور پہلے جو اصحاب کہف ہیں ان کے بارے میں بتا دیا، جو جوس کو بھی نہیں پتا تھا، جو یہود کو بھی نہیں پتا تھا کہ واقعی میں اصحاب کہف کا کیا معاملہ ہے۔ دوسرا، ذوالقرنین کا ریفرنس دیا گیا تھا، اور کچھ لوگ ہمارے ٹائم پہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالقرنین الیگزینڈر دا گریٹ ہیں، لیکن میں نے سورۃ الکہف کی ایکسپلینیشن میں میں نے کافی تفصیل میں اس چیز کے اوپر بات کی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو قرآن کی تفاسیر کے جو اس سے جو اخذ کیا ہوا ہے اور جو ریسرچ ورک ہے ذوالقرنین سے ریلیٹڈ اور اصحاب کہف کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں، اور اسی طرح سے خضر علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں ہیں، جو ہمیں پچھلے مٹیریل میں ملتا ہے یا ڈفرینٹ ریلیجن میں ملتا ہے، اس سے بھی جو آثار نظر آتے ہیں، جو ہمیں کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یا ایسی کوئی روایات ہیں جو ہمارے قرآن کی قصے کے حساب سے آتی ہیں، تو ہم اس کے بارے میں، جیسے ذوالقرنین کے اوپر بات کی گئی ہے کہ
ذوالقرنین کون تھے، کیا تھا، مختلف ناموں کے ساتھ. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں الیگزینڈر دا گریٹ تھے، لیکن جو لقب دیا گیا ہے الیگزینڈر دا گریٹ، یہ لوگ اس سے پہچانتے ہیں، اس لیے میں یہاں پہ بول رہا ہوں. لیکن اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے یہاں تک کہ الیگزینڈر دا گریٹ ایک مشرک عقیدہ رکھنے والا تھا، جس کا جو ٹیچر تھا وہ ایرسٹوٹل تھا. ایرسٹوٹل مختلف خداؤں کو مانتا تھا، گریک میتھولوجی کے اوپر یقین رکھتا تھا، جبکہ ذوالقرنین ایک مواحد تھے. اور کچھ روایات کے مطابق انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اور پھر جا کے آگے انہوں نے دعوت کا کام کیا تھا اور لوگوں میں جو ہے عدل نافذ کیا تھا. تو علماء کا خیر اختلاف ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے، اس کی الگ تفصیل ہے. میں ابھی اپنی رائے نہیں بتا رہا، وہ اس کی ایکسپلینیشن کے لیے کچھ دلائل ہیں جو بات کی جاتی ہے دونوں طرف. خیر، تیسری یہ چیز تھی کہ روح کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیت ریویل کر دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق، کہہ دیجئے روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسٹریز میں سے ہے، افیئرز میں سے ہے. تمہیں نہیں دیا گیا علم لیکن تھوڑا سا. ابھی جتنا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ والی آیت مجھے بہت دماغ میں آتی ہے جب بھی، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے ایک شوق رہا ہے کہ جو ڈفرینٹ پلانٹس ہیں اور اس چیز کے بارے میں معلوم کرنا. ابھی بھی میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے، تو اس ڈاکیومنٹری کو دیکھتے ہوئے یہی خیال آیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت تھوڑا علم دیا ہے اور ہم اسی کی بنا پر ہم سے سوال ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی تخلیقات ہیں، کتنی کائنات ہے. اور جیسے تھا تو بہت ہی کیا کہتے ہیں خدا کو نہ ماننے والا تھا، لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے ایک بات کہی تھی جو سمجھ میں آتی ہے کس بات پہ، کہ ملٹی ورس کے بارے میں بات کی تھی کہ خالی ہماری ایک کائنات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بڑی کائنات ہے جنہوں نے آبزرویشنس کی بیسس پر اس کو کنکلوڈ کیا. اور وہاں پہ فزیکل لاز جو تخلیق ہے وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. ہمارے پاس کچھ گریوٹی کا کچھ لیول ہے، ہماری جو ایٹماسفیئر ہے وہ ڈینس ہے کس حد تک، جس کی وجہ سے آپ تھوڑا پیراشوٹ وغیرہ سے کرتے. کچھ پلانٹس کا، ایگزو پلانٹس کا معاملہ ہی دوسرا ہے. خیر دیٹ از اے ٹوٹل ڈفرینٹ تھنگ. بٹ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنا علم دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس تھوڑے سے علم کی بنا پر یہ بات کی کنکلوژن میں پہنچے ہیں کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے بہت ہی بیکورڈ ہے. اور اس طرح کے لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی دین کی بات کہی گئی ہے، ان کی کیونکہ ان کے دنوں میں دنیا کی ترجیح ہے، تو دنیا کی ترجیح ہے تو وہ اسی حساب سے چیزوں کو سمجھتے ہیں. اسی لیے ان سارے مسائل کو سمجھتے ہوئے ہمیں بہتر انداز سے دین کو سمجھنا چاہیے، اور دین کے ساتھ ساتھ باقی علوم کو بھی سیکھتے ہوئے لوگوں میں دعوت کا کام کرنا چاہیے. اور ہم ہر چیز جو ہوگی، کچھ بھی ہوگا، وہ ہمارے تابع ہوگا قرآن و سنت کے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس علم کو اپنا کرائٹیریا بنائیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ یا اللہ دنیا کو کبھی بھی ہماری بگسٹ کنسرن نہ بنانا، یا اللہ کہ دنیا کو ہمارے لیے ہماری پریشانی کا سب سے بڑا ذریعہ نہ بنانا، اور ہمارے علم کا جو ہے وہ ذریعہ نہ بنانا. یعنی کہ علم کا ذریعہ سے مراد یہ کہ ہمیں اس کی بنا پر ایسا نہ ہو کہ تیرے دین کے اوپر کوئی سوال اٹھا دیں، ہم آخرت کے اوپر انکار کرنا شروع کر دیں، ہم ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں سمجھ کے کہ شاید آج سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. سائنٹیفک ڈیولپمنٹ صرف ہمیں اس حد کا جواب دیتی ہیں جہاں تک ہم انسانی سوچ کی طرف سے پہنچ سکے ہیں. یس کرائٹیریا ہیں، پیرامیٹرز ہیں، چیزیں ہیں کچھ، لیکن یہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہیں، ایبسولوٹ نہیں ہیں. تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا سوال کا جواب نہیں دیا کہ روح کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں بھی جواب نہیں دیا. یہ ٹرک کویشچن تھا، کیونکہ یہود کو پتا تھا کہ کوئی بھی اس کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیٹیل آنسر دیا، لیکن جو باقی چیز تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روح جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہے، اور وما اوتیتم من العلم الا قلیل.
تو تمہیں نہیں دیا گیا ایکسیپٹ تمہیں الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اس لیے اس سے پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں تھے، کیونکہ اگر انسان جھوٹا ہوتا ہے تو اپنی طرف سے وہ سوال کا جواب بنا لیتا ہے، چاہے وہ کتنا اسمارٹ ہو، کوئی ایسا جواب بنا لیتا ہے جو دوسروں کو امپریس کر جائے. لیکن یہاں پہ اس کا کوئی آنسر ہی نہیں تھا. تو ہم ایک بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر انسان کی ہسٹری کو پڑھا جائے، اگر ہیومنس کی ہسٹری کو پڑھا جائے، ارسلان فاروق کہہ رہے ہیں دعا ریپیٹ کر دیں، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یہ بہت بڑی دعا ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. پوری لمبی ہے دعا، بہت پیاری دعا ہے. انشاءاللہ تعالی میں جب بھی دعا سیریز کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ میں اس کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، لیکن چونکہ بہت بڑی دعا ہے اور میری دعا سیریز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی دعائیں جو ہیں وہ آپ یاد کر سکیں. تو بڑی دعا جب شیئر کرتا ہوں اس کی بہت ہی بیوٹیفل الفاظ ہوتے ہیں اور دل کو چھو جانے والے ہوتے ہیں، کم از کم مجھے تو فیل ہوتا ہے. تو لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالی میں اس کو دعا سیریز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. سر امر پوچھ رہی ہیں کوئی، سر امر کا میننگ کیا ہے؟ امر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات میں بھی ہوتا ہے، امر کا معاملہ حکم بھی ہوتا ہے. امر رب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے افیئرز میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات میں سے ہے. کیا ہر کسی کے پاس میری وائس کٹ ہو رہی ہے؟ چیٹ کھلا ہوا ہے تو اگر آپ مجھے بتا دیں. چیٹ ایوری ون آن کر دیں. چیٹ ایوری ون ہی آن ہوا ہوا، یہ میری سیٹنگز نہیں ہیں. شاید میں نے تو کچھ سیٹنگ نہیں کیا. چیٹ یہاں پہ مجھے صرف ہوسٹ کے رائٹس دیے گئے ہیں، تو آئی بلیو آپ کے پاس آواز صحیح ہے. چلیے میں اس لیے چیٹ کو زیادہ دیکھتا نہیں ہوں، پھر کوئی نہ کوئی مسائل آتے ہیں تو میں سیشن کا مومنٹم بریک ہو جاتا ہے. چلو میں بات یہ کر رہا تھا کہ 2 سے 4 چیزیں ایسی ہیں جب انسانیت کو پورا پڑھا جائے تو کچھ چیزیں تسلسل سے چلی آ رہی ہے. تسلسل سے چلی کیا آ رہی ہیں؟ ایک سب سے پہلی چیز دین، مذہب، ریلیجن. کوئی بھی ایسی قوم نہیں گزری، ایسا نیشن نہیں گزرا جو خدا کو نہ مانتا ہو. یہاں تک کہ آج جو لاجک کے نام پر ایرسٹوٹل اور پلاٹو کی بات کرتے ہیں، اس کی بیسس پر فلسفی پڑھاتے، کیونکہ فلسفہ بزنس کی اسٹڈیز کے اندر پڑھانے کا مجھے تجربہ ہوا ہے اور تھوڑا شوق بھی رکھا ہے اس کا. تو یہ ان لوگوں کی پرنسپلس کو اٹھا کے بنایا جاتا ہے کہ خود خداؤں کو مانتے تھے یہ. تو سب سے پہلے کہ ایک دین کا کانسیپٹ، خدا کو ماننا، اسپرچوالٹی. دوسری چیز روح، کہ ایک روح ہوتی ہے. ہر سوسائٹی میں یہ کانسیپٹ رہا ہے. ایک تو یہ کہ ریلیجن، دوسرا یہ کہ ہیومن سول. تیسری چیز جنات، ایول اسپرٹ، شیاطین، ڈیمنز، یہ کانسیپٹ رہا ہے شروع سے. چوتھی چیز دا گریٹ فلڈ، کہ چاہے وہ آپ اسٹوری آف مانو، ویداس، اسٹوری آف نوح علیہ السلام، تمام ابراہمک ریلیجنز میں یہ بات رہی ہے کہ ایک بہت بڑا فلڈ آیا تھا، اور وہ فلڈ کی جو قصے کہانیاں ہیں وہ تمام سوسائٹیز میں آپ کو سننے کو ملتے ہیں. تو یہ ایک 8ویں ٹیکنیک تھی جو انہوں نے کی. 9ویں جو ٹیکنیک تھی، انہوں نے آؤٹ رائٹ ٹارچر، فزیکل ٹارچر سٹارٹ کر دیا. یہ ان کی فرسٹریشن اور ان کی کنٹرول ہاتھ سے نکلنے کی نشانی تھی. عرب سوسائٹی میں اگر آپ رہتے تھے تو آپ کے لیے جو آپ کو پروٹیکشن دیتا تھا وہ آپ کا قبیلہ دیتا تھا. اگر آپ اس قبیلے سے ہیں اور اگر آپ کو ان کا پاسپورٹ ملا ہوا ہے، جیسے آج اگر آپ کے پاس امریکن ویزا ہے یا امریکن پاسپورٹ ہے، امریکن ویزا کے نام امریکن پاسپورٹ ہے، تو آپ کے لیے کسی ملک میں جانا، کسی جگہ کا ویزا لینا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ امریکن نیشنلسٹ ہیں تو امریکن نیشنل ہیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے ایک پروٹیکشن گورنمنٹ کی رہتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کچھ کرے گا، چاہے وہ
مسلمان ہی کیوں ہوں، چاہے وہ ٹیررسٹ ہی کیوں نہ ہو. جیسے ایک بہت مشہور اسپیکر کو انہوں نے ڈرون سے مار دیا تھا، تو سوال یہ اٹھ گیا تھا کہ امریکن نیشنل کو آپ نے کیوں مارا، جبکہ ان کے اوپر انہوں نے ان کے ساتھ خاص آرمی کے اوپر فائرنگ کرنے کے اوپر کیمپ میں ان کی بات تھی، لیکن بات سوال یہ اٹھ گیا تھا کہ امریکن نیشنل کو آپ نے کیسے مارا. بٹ آف کورس پھر گورنمنٹ نے اس چیز کو کر دیا تھا. دیٹ از اے ٹوٹل ڈفرنٹ تھنگ. تو اگر آپ کے قبیلہ آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے تو پھر آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے اور ان کو پروٹیکشن ملی ہوئی تھی ان کی نسب کی وجہ سے اور ابو طالب کی وجہ سے. اور جو ایسے لوگ تھے جو غلام تھے یا مولا تھے، مولا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ مولا، تو مولا سے مراد یہ ہے کہ آزاد کردہ غلام، اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. اور مولا جو تھا وہ آزاد کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو الیجنس ہوتی ہے، اس کی جو وفاداری ہوتی ہے، اس کو اپنے مالک کے ساتھ ہوتی ہے جس نے اس کو آزاد کر دیا. تو سعید ابن جبیر جو ابن عباس کے خاص مین اسٹوڈنٹ رہے ہیں، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیسے ٹارچر کیا جاتا تھا صحابہ کو شروع کے دنوں میں، کیا بہت سخت تھا، بہت تکلیف دہ تھی ٹارچر کیا تھا؟ ابن عباس نے کہا کہ جو مومنین کو جس طرح سے ٹارچر کیا جاتا، ان کو بھوکا رکھا جاتا، ان کو پانی، ان کے لیے ان سے پانی روکا جاتا، اور یہاں تک کہ وہ اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے تکلیف کی وجہ سے. یہاں تک کہ اتنا برا اور اتنی شدید تکلیف ہوتی کہ جب مشرکین ان سے بولتے کہ کیا یہ لات اور العزیٰ تمہارے خدا ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں جی، اللات العزیٰ ہمارے خدا ہیں، صرف اس ٹارچر سے بچنے کے لیے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے. یہاں تک کہ یہ تک پوائنٹ آ گیا کہ اگر کوئی کیڑا بھی جا رہا ہوتا، اگر ان کو یہ بولا جاتا کہ اگر یہ تمہارے خدا ہیں، تو یہ چیز وہ اس پہ ہاں بول دیتے. اسلام نے یہ چیز اجازت دی ہے کہ انسان ایسے ٹارچر کے معاملے میں جہاں موت کا خدشہ ہو، جہاں انسان تکلیف سے بچنا ہو، تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے جان کو بچانے کے لیے اپنے دل میں ایمان رکھتے ہوئے وہ ایسی بات کہہ سکتا ہے اس حد تک جو اس کو جان چھڑانے کے لیے کافی ہو جائے. ابو جہل جو تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دشمن، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا فرعون، وہ خاص مین پروپیگیٹر تھا، میننگ پلان کرنا کہ ٹارچر کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. اور ابو جہل کی ٹیکٹک یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر ایک انسان اسلام قبول کر لیتا اور وہ کوئی بہت ہی عزت دار قبیلے میں سے ہوتا قریش کی، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وربل ابیوز، گندی زبان استعمال کرنا، اس کو برا بلا کہنا، اس کے ساتھ جو ہے مطلب اس کو تانہ کشی کرنا، یہ سب چیزوں کا طریقہ اپناتے. دوسرا یہ کہ اگر وہ کوئی تجارت کے بزنس میں ساتھ ہوتا، اس کے ساتھ تجارت میں ساتھ ہوتا، بزنس مین ہوتا، تو اس کے ساتھ وہ بوائیکاٹ کرتے، اس کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرتے. تیسرا، اگر وہ کوئی غلام یا مولا ہوتا تو اس کو فزیکلی ٹارچر کرتے، یہاں تک کہ وہ اس کو مارنے کی کوشش کر دیتے. ایک بہت ہی مشہور سٹوری ہے بخاری میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع کے 7 لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، عبداللہ ابن مسعود انکلوڈڈ ہیں اس کے اندر. ایک نمبر پر ابو بکر، دوسرے نمبر پر عمار ابن یاسر، تیسرے نمبر پر سمیہ، چوتھے نمبر پر صہیب الرومی، 5ویں نمبر پہ بلال الحبشی، اور 6ٹھے نمبر پر المقداد، 7ویں نمبر پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین. ان سب کے جو شروع میں تھے 7 لوگ اسلام قبول کر کے لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن تھی تھرو ابو طالب. اور ابو بکر جو تھے ان کو پروٹیکشن ملی ہوئی تھی، ان کا جو قبیلہ تھا بنو قحافہ، ان کے ذریعے. اور باقی جو تھے قریش ان کو سرکل کرتے، راؤنڈ اپ کرتے، ان کی طرف گھیرا لگاتے اور ان کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ گرم لوہے کے جو آئرن کے جو راڈز تھے وہ ان کی جسم پہ رکھے جاتے، ان کو گرم سینڈ کے اوپر، مٹی کے اوپر رکھ دیا جاتا. سب نے گیو اپ کر دیا، سب نے اس ٹارچر کی تکلیف کی وجہ سے ہمت ہار دی، ایکسیپٹ بلال ابن رباح الحبشی. اور بلال ابن رباح الحبشی کی اگر آپ زندگی پڑھیں تو آپ دیکھیں غلام
ایک کسی کو ایسا کسی نے جو سوسائٹی قریش میں کسی نے ان کو بالکل ایک انسان تو کیا جانور سے بھی بدتر سمجھا ان کو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا عزت دی کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے اوپر قائم رہے. تو بلال رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے جو ہے بالکل ہی گیون کرنے سے منع کر دیا. بالکل ابن مسعود کہتے ہیں کہ بلال اپنی نفس کو اللہ کے سامنے اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اس حد تک گر جائیں کہ وہ کسی پریشر کی وجہ سے ان کے جھوٹے معبودوں کو اپنا خدا مانے، زبان سے بھی، چاہے دل میں ہو یا نہ ہو. اور بلال جو تھے وہ کسی بھی حساب سے تیار نہیں تھے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، چاہے وہ کسی حد تک ان کو ٹارچر نہ کریں. اور بلال رضی اللہ عنہ ہر حد تک ٹارچر انہوں نے برداشت کیا. پتہ نہیں آپ اور ہم کس حد تک جاتے. قریش جو تھے ان کی پوری جو فوکس تھا وہ بلال ابن رباح پہ آ گیا. بلال رضی اللہ عنہ کو غنڈوں، موالیوں اور ان سب کے حوالے کر دیا جاتا. وہ ان کے گلے میں رسی باندھ کے ان کو کھینچتے، ان کو لے جاتے، سڑک میں لے جاتے اور ان کو جو ہے نا ان کا مذاق اڑاتے، ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے. یہ اللہ کے بندے کے ساتھ ہو رہا تھا. اور بلال رضی اللہ عنہ کیا کہتے؟ احد 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 احد. اور یہ روتے کہتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ان کو سڑک پہ گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو جو گندے گھٹیا لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے گلے میں رسی باندھ کے کر رہے ہیں. امیہ ابن خلف جو ان کے مالک تھے، ان کے ماسٹر تھے، وہ خود ٹارچر میں شامل ہوتے. اور یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بڑا معاملہ ہے. کتنی نفرت تھی ان کے دل میں، کیونکہ جو سلیوز یا غلام تھے ایک بہت ہی آپ کی ایکسپینسو پراپرٹی ہوتی تھی. تو اگر آپ اس کے ساتھ یہاں تک کہ گھر اور اونٹ سے بھی زیادہ ایکسپینسو پراپرٹی ہوتی، کیونکہ وہ غلام آپ کے لیے کما کے لاتے تھے. آپ کے پاس کئی غلام ہیں تو آپ کے پاس آپ کے گھر کی انکم چل رہی ہے. وہ سسٹم اکنامک سسٹم تھا. جیسے آج آپ بولو، آج آپ اور میں سودی نظام کے بینکنگ کے خلاف ہیں، لیکن سارا نظام کا سلسلہ اس طرح سے ہے کہ وہ بینکنگ سیکٹر کے بغیر چلتا نہیں ہے. کیا کہ سیلریز بھی اسی سے آ رہی ہیں، ٹرانزیکشن بھی اسی سے ہو رہی ہیں، چیک بھی اسی سے لکھے جا رہے ہیں. بندہ جو ہے جتنی حد تک اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کہیں نہ کہیں ان کا بینک سے کہیں نہ کہیں ٹرانزیکشن کا معاملہ ہو جاتا ہے. سلیوری کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ سوسائٹی کی بیسک اکنامک بیک بون تھی. اور اسی لیے اسلام نے آہستہ آہستہ کس طرح سے اس کے بارے میں احکامات جاری کیے. تو خیر، آپ اپنے ہاتھ سے جب اپنے غلام کو مار رہے ہو، اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، قتل کرنا ایک نہیں، خالی اس کو ٹارچر کر کے مارنے کی کوشش کر رہے ہو، تو آپ اپنی ہی انکم کے اوپر لات مار رہے ہو. تو اس لیے یہ بڑی وہ بات تھی. کتنی ہیٹڈ ہوگی، کتنی نفرت ہوگی، کتنا بغض ہوگا ان کے دل میں کہ وہ اور کس طرح کا کیریکٹر ہوگا کہ اپنی ہی غلام کو مارنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بلال رضی اللہ عنہ کچھ تس سے مس نہیں ہوتے. ان کو اوپر پتھر رکھ دیے جاتے، ان کو گرم سورج کے نیچے بٹھا دیا جاتا سینڈ کے اوپر. یہاں تک کہ بہت سے صحابہ اس بات پر حیران ہوتے کہ بلال بچ گئے ایسے ٹارچر سے. تو جیسے عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ وہ پتھر اتنے گرم ہوتے کہ اگر اس کے اوپر اگر گوشت پکایا جاتا تو وہ گوشت لٹرلی پک جاتا. لیکن بلال رضی اللہ عنہ جب بھی ان کو ٹارچر کیا جاتا وہ کیا کہتے ہیں کہ میں انکار کرتا ہوں اللات کا، میں انکار کرتا ہوں العزیٰ کا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں، میں ایمان لایا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. احد 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 احد. امیہ ابن خلف ان کو دھکے دیتا، ان کو گھسیٹتا، لیکن وہ کہتے احد 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 احد. اور کئی سال بعد عروہ ابن زبیر جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے نیفیو ہیں، وہ نیریٹ کرتے ہیں کہ بلال کو ٹارچر کیا گیا، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں دیا قریش کو جو ان کو خوش کرتے. اور لک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو ریوارڈ دیا. ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس اصول کو مانتے ہیں. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں، یہ اصول ہے. الجزاء من جنس العمل. یہ جس طرح کا آپ عمل کرو گے اسی طرح کا آپ کو ریوارڈ ملے گا. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ the reward or the punishment will be the exact same as what you did to get that reward or punishment.
تو یہ ایک ہے جو ہم اپنے ریلیجن میں اپلائی کرتے ہیں، الجزاء من جنس العمل، کہ آپ نے جیسا عمل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، آخرت ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مومن کی ساتھ مدد نہیں آتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، صرف اس بنا پہ کہ وہ ظلم کرتا ہے، لیکن جو کافر ہے اس کی طرف مدد آ جاتی ہے کیونکہ وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم اتنا ناپسند ہے، عدل اتنا پسند ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے کبھی کبھار کافر کے ساتھ کیونکہ وہ عدل کرتا ہے، لیکن اگر مومن کے ساتھ نہیں آتی لیکن کیونکہ وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ظلم اس لیے نہیں۔ اور بعد میں بلال رضی اللہ عنہ آفیشیل مؤذن بنے اذان دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، اور یہ بڑا ہی بڑا اعزاز ہے۔ اور کیا تھا کہ وہی آواز جو احد 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 کی تھی بعد میں ایک آواز بنی جو اذان تھی، اور کلمہ جو ہے اس کو سر عام لوگوں کے سامنے اذان دینے کی بات کی گئی۔ اور ایک قصہ ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ سب سے اونچا گھر تھا ایک صحابیہ کا، ان کے گھر پہ چھت پہ جو ہے وہ اذان دیتے، اور ہر اذان کے بعد جو ہے وہ دعا کرتے، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کا گھر چنا گیا اذان دینے کے لیے جو اونچا تھا مدینہ میں، اور وہ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ان قریش کے بارے میں کہ ان میں سے اگر جو غلط فہمی کی بنا پر مخالفت میں، اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دے، اور اگر جو مخالفت میں ہے اور ان کی قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے، سوچیں کیا پابندی، کیا ڈیڈیکیشن، کہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ کے پاس اذان کی ٹائمنگز ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، روشنی کو دیکھ رہے ہیں، انتظار میں ہیں، اور پورے مدینہ شہر میں آواز ان کی آ رہی ہے اذان کی، لوگ منتظر ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے الجزاء من جنس العمل۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے بعد آئے، کیا عمل کرتے ہو بلال، میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے جنت میں۔ اور بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ جو تحیت الودوع پڑھتے ہیں وہ جو نماز ہے اس کی وجہ سے کنسسٹنسی، کیا ایمان ہے، کیا ڈیڈیکیشن ہے، کیا سپورٹ ہے، کیا محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، کیا ان لوگوں کے ایمان کے اوپر اعتراض، ان کے عمل کے اوپر اعتراض، ان کی شخصیت کے اوپر کوئی آنچ، کوئی کسی کی کوئی حیثیت ہے کوئی بات کرنے کی، جو ان صحابہ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اسی لیے بلال جو تھے جنہوں نے اذان دی حرم میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، ایک سیکنڈ، اور اللہ کا نام پکارا، اور یہ ایک عزت اور ڈگنیٹی ہے جو توحید کی کعبے پہ جب آئی، اسٹیبلش ہوئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم الناس، کہ اگر لوگ جان لیں ما فی النداء والصف الاول، کہ کیا اجر ہے جو اذان دینے کا اور جو صف اول میں کھڑے ہونے کا، کہ اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا اجر ہے، تو ان کے وہ آپس میں کیا کہتے ہیں لاٹس کو ڈرا کریں، ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ میں اردو میں ورڈ نہیں آ رہا مجھے، جو ہے پرچیاں نکالیں کہ کس کو آگے ہو، اور ان میں سے اذان اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے بھی وہ پرچیاں نکالیں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح سے اذان دینے کی اہمیت ہے، اور جو مؤذن اگر اذان دیتا ہے، اور جو چیز جو اذان کو سنے گا، اینیمیٹ ہو ان اینیمیٹ ہو، پتھر ہو جانور ہو، وہ اس کی قیامت کے دن گواہی دے گا۔ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو چرواہا ہے اس کو کہا فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُعَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو بھی تمہاری زمین میں ہے، تو تم اذان دیتے ہو، اگر وہ جن ہوگا اور وہ کیا انسان ہوگا، کوئی بھی اگر آواز دے گا تو قیامت کے دن تمہارے لیے وہ گواہی دے گا۔ اور جو اذان سنتا ہے وہ ٹیسٹیفائی کرتا ہے اس مؤذن کے بلانے کے اوپر۔
اسی لیے مؤذن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتائیں گے، ڈیزگنیشن کیا ہے کہ جو اذان دیتا ہے 5 ٹائمز اے ڈے اس کی کیا اجر ہے. اور آج ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں کیونکہ اس کے ساتھ مال و دولت اٹیچ نہیں ہے. تو بلال ابن رباح کو یہ عزت ملی. اور بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مؤذن ہوں گے ان کی گردنیں جو ہوں گی وہ قیامت کے دن سب سے اونچی ہوں گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی گردنیں جراب جیسی ہوں گی، لیکن یہ عربک ایکسپریشن ہے کہ میننگ کے لیے ان کی سب سے زیادہ ان کو آنر اور ان کو سب سے زیادہ جو ہے اکرام دیا جائے گا. اس کے بعد ہم آؤٹ رائٹ ٹارچر کی بات کرتے ہیں. آج ہمارے پاس ٹائم شاید کم ہے، زیادہ ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہتا میں. آؤٹ رائٹ ٹارچر خباب ابن الارت یہ ایک ان کا ہے، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں اس کو نیکسٹ ٹائم میں ہی کر لوں کیونکہ یہ کافی لمبا ہے، بلکہ یہ کام کرتا ہوں اس کو اسٹارٹ کرنا. خباب ابن الارت ہیں جو شروع کے 10 کنورٹس میں سے ہیں اسلام کے، اور وہ ایک عرب غلام تھے. اور عرب غلام کو جو تھا وہ ایک کہتے ہیں نا کہ باقی غلاموں سے بہتر ٹریٹ کیا جاتا. تو خباب ایک کہتے ہیں لوہار تھے، اور ان کی جو اونر تھیں، ماسٹر تھیں، وہ ایک عورت تھیں. ان کا نام تھا عمار. عمار ANMAR عمار. نا ان کو جب پتہ چلا کہ خباب نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے اپنے گینگ کو جمع کیا اور ان کو پٹائی کرنا شروع کر دی. وہ لوہے کے آئرن استعمال کرتی ہیں جس سے سورڈز بنائی جاتی ہیں، تلواریں بنائی جاتی ہیں، اور ان کی کمر پر آگ لگاتی. کئی سال بعد جب عمر بن الخطاب خلیفہ بنے تو خباب نے وزٹ کیا عمر بن الخطاب کو، اور عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ کہ عمار جو تھیں انہوں نے کس طرح سے آپ کو ٹارچر کیا جب آپ غلام تھے. انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور خباب رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے سے اپنی قمیض اٹھائی اور اپنی کمر دکھائی، اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ میں نے اس طرح کی چیز آج تک نہیں دیکھی. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو بٹھایا خباب کو اپنی مجلس میں، ان کو بہت اکرام دیا کیونکہ ان کی پیٹھ کے اوپر جو تھا وہ سوراخ تھے، کیونکہ ان کو گرم پتھر جو تھے ان کی کمر پہ رکھے گئے تھے، اور اس کی کھال کے پگھلنے سے وہ پتھر ٹھنڈے ہوتے. اور بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی جو ہے کسی کو بھی آگ سے ٹارچر کرنے کی اجازت نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، بیکاز یہ ایک ایسا ٹارچر ہے جو بہت ہی تکلیف دہ ہے. لیکن خباب رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو ٹارچر دیا گیا ہر دن آگ سے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے تو یہاں تک کہ جب ان کو ٹارچر دیا جاتا تو وہ آواز کرتے، دعا کرتے، او اللہ انصر خباب، کہ خباب کی مدد کیجیے. کئی دن بعد جب عمار اٹھیں تو ان کو کیا کہتے ہیں ان کو بیماری تھی، تو ان کو ایک کہتے ہیں نا پاگل کتے والی بیماری ہو گئی. وہ کرال کرنے لگیں گھر کے ادھر، کمپلیٹلی اپنے ذہن سے پاگل ہو گئیں. اور ڈاکٹرز مدینہ نے ان کو یہ بات بولی کہ اگر آپ نے ان کا علاج کرنا ہے تو گرم لوہے سے، جو کوٹرائزیشن کہتے ہیں، اسکن کو جلانا، اس سے ہوگا. تو یہ تھا اس کا بدلہ کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ کما تو دین و تو دان، کہ جس طرح سے تم دوسروں کے ساتھ کرو گے اسی طرح سے تمہارے ساتھ ہوگا. کما تو دین و تو دان الجزاء من جنس العمل، کہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ کرو گے اسی طرح سے تمہارے ساتھ ہوگا. جس طرح سے تم لوگوں کے ساتھ گھڑا کھودنے کی کوشش کرو گے اسی طرح سے تمہارے ساتھ بھی ہوگا. صحیح بخاری میں یہ ہے کہ جب خباب رضی اللہ عنہ کو ٹارچر دیا جاتا، کئی دن وہ دیا جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ کب تک ہوگا، کب تک ہمیں برداشت کرنا ہوگا، کب تک ہمیں اس طرح سے ٹارچر کیا جائے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ سے آپ نہیں پوچھ سکتے کہ ہمیں جو ہے اس ہیوملیشن سے بچا دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. اور خباب رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ جنا کہ وہ کافی ٹارچر سے گزر رہے تھے. تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیاری کرنی تھی ان لوگوں کی، وہ مثال قائم ہے آج تک اور ہمیشہ تک رہے گی. اور بولا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو تم سے کہیں بدتر طریقے سے ان کو ٹارچر کیا جاتا. جو گرم لوہے کی کنگیاں ہوتی ہیں بڑی 100 ٹائپ کی، اس سے ان کی وہ کاٹ دیا جاتا، 2 حصوں میں کر دیا جاتا، اور ان کو آدھے حصے میں کر دیا جاتا. ان کو جو ہے گھوڑوں کو 2 حصوں میں بانٹ کے، اونٹ کو باندھ کے ان کو الگ کر دیا جاتا.
لیکن وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے. اور اللہ کی قسم جس نے مجھے بھیجا ہے رسول بنا کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرفیکٹ ہے اپنے دین کے معاملے میں. اور جو ہے جو ایک مومن جو مسلمان جو ہے اس کی اگزامپل دی کہ کس طرح سے وہ صنعاء اور سے حضرموت تک جو ہے وہ آئے گی، اور اس کو ایک وقت آئے گا جب اس کو کیا کہتے ہیں اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے یا اپنے سواری کے اوپر بیٹھ کے آئے گی، اپنے جو ہے ساتھ میں فلاک جانوروں کو لے کے، اور صنع سے حضرموت تک وہ آئے گی، اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کسی بھیڑیے کے اٹیک کرنے کے. بٹ تم لوگ جلدی کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا، اور یہ وقت آیا ہے. اور صحابہ نے بولا ہے کہ خباب رضی اللہ عنہ تھے جو یہ انہوں نے سوال کیا تھا، اس کا دیکھا تھا انہوں نے. اور خباب جب یہ وہ شخصیت ہیں فیمس انسٹیٹیوٹ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو یہ عمر بن الخطاب کی بہن کے گھر میں تھے. خباب اس گھر میں تھے جہاں پہ وہ اسلام سکھا رہے تھے، اور یہ وہ تھے جو نالجبل صحابہ. خباب وہ تھے جنہوں نے تمام ایکسپیڈیشنز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا. اور یہاں پہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران ایک پالیسی آ گئی تھی کہ وہ صحابہ جن کو سیلری ملتی تھی، تو یہ خاص طور جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، ان کے لیے ایک الگ وہ تھا. اور وہی بات تھی، جب ان کو جب دیا گیا تو انہوں نے بولا جب ان کو زیادہ دیر لگے تو میں نے بولا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ میں ان صحابہ کے ہوتے ہوئے کیسے میں زیادہ لے سکتا ہوں، مجھے کیسے پریفرنس دی جا سکتی ہے جبکہ ان کی قربانی کہیں زیادہ ہے. لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنے تو انہوں نے جو اسلام قبول ہونے کے بعد ان کی جو A گریڈ سیلری کر دی تھی، اور جو لوگ نے بعد میں آئے تھے ان کی B گریڈ سیلری تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا بھی ہے. ہم صحابہ کی اس زندگی کو لیتے ہیں جب ان کی اسٹرگلس تھیں، لیکن بعد میں جب اسٹرگل کے بعد انہوں نے چیزیں دیکھی، کچھ صحابہ نے اپنی پسند سے کچھ سمپلسٹی کی لائف رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دے رہے تھے لیکن دنیا کبھی بھی ان کے دل میں نہیں آئی. تو خباب کو ہائیسٹ سیلری دی گئی تھی بیت المال سے. بعد میں خباب نے اپنے لیے ایک سادہ سا گھر بنایا ہوتا کوفہ میں، ایک ان کا ایک ٹریجر باکس تھا جو کھلا ہوتا تھا لوگوں کے لیے، اور وہ جانا جاتا تھا کہ سٹی میں اگر کسی کو بھی کوئی پیسے کی ضرورت ہے تو آ کے خباب کے پاس سے لے لے. خباب وہ تھے جو جن کی 37 AH ہجرہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہ اپنے بستر پہ رو رہے تھے. ان کی فیملی پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ نے اتنا تو دنیا میں سفر کیا ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، اب آپ ہائیسٹ لیول پہ جا رہے ہیں، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو رجا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے تکلیف ہے یا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملوں گا، یا اس بات کا ڈر ہے مجھے، میں اس لیے رو رہا ہوں بیکاز تم اپنے آس پاس دیکھو اس گھر کو، میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا اس لگژریس زندگی کا. میں ان لوگوں کے ساتھ تھا جب جن کو ٹارچر کیا جاتا، بٹ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے، اور ہم اس مٹھاس کو چکھتے تھے جو دنیا کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے پھل عطا کر دیے. تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں مجھے آخرت کا شعر دنیا میں نہ دے دیا ہو. اور یہ چیز خباب نے عبادت کی تھی، اور کیا سٹوری ہے ان کی. اور یہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، باقی بعد میں یاسر، سمیہ اور عمار رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم معلوم کریں گے. بیت المال تو جیسے مثال کے طور پہ ایک سینٹرل ٹریجری سسٹم تھا، اور اس کو لوگوں میں اگر کہیں پہ بھی چیز کا استعمال کرنا ہے، کسی جنگ سے جو آ رہا ہے مال، ٹیکسز سے کوئی مال آ رہا ہے، ٹیکسز مطلب جو ذمیوں سے لیا ہوا ہے اور زکوٰۃ سے ہو رہا ہے، تو اس کو یوٹیلائز کیا جاتا تھا ایک سینٹرل ٹریجری کے فارم میں. اگر کوئی سیلریز دینی ہے، امہات المومن کے لیے اسٹائپنز دینے ہیں، یہ سب چیزوں کے لیے. اسٹیفن ہاکنگ کافر تھا، کوئی مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے. اسٹیفن ہاکنگ کی تھیئریز ہیں جس فیلڈ میں وہ ہیں جو اسٹرانومی کے معاملے میں، تو اس کے مان میں یہ لسٹ کن لوگوں کی بتائی ہے آپ نے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا. اچھا سر، اگر بچوں کو گفٹس دینا ہے تو لڑکا اور لڑکی دونوں کو سیم دینا ہوگا؟ نہیں، لڑکا اور لڑکی کو الگ دینا ہوگا، لیکن دونوں کے احساسات دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ نے تفرقہ نہیں کریں گے بیٹے اور بیٹی کے معاملے میں. آپ نے دونوں کو اسی حساب سے دینا. ایسا نہیں ہے کہ پتہ چلا
بچے کو ریس کار لے کے دے دی، بیٹی کو بھی ریس کار لے کے دے دی، دیا تو برابر، لیکن بیٹی بولے گی میں کیا کروں گی اس سے. تو یہ کہ اگر ہاں بیٹی کو اگر پسند ہے تو الگ بات، لیکن یہ ہے کہ بچوں میں برابری رکھی. یہی بچے عدل جو ہے دنیا میں سیکھتے ہیں، بڑے ہو کے یہی معاملہ جو ہے جائیداد اور فلاں چیزوں کے معاملے میں آتا ہے جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. دیکھیے وراثت کا حصہ جو ہے نا یہ دو، ایک ہے اس کی وضاحت سمجھ لیجئے. ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوام کو دی ہے، اور اس وجہ سے وہ جو خرچے کی ذمہ داری ہے، وہ جو دوسروں کی بچوں کے، دوسروں کے بچوں کہہ رہا ہوں، اپنے ہی بچے، بیوی بچے، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ دی گئی ہے. جبکہ عورت کا جو حصہ ہے اس کو کسی پہ خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے. تو ایک لحاظ سے وہ اپنا سیو کر رہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دیا. اس کی کئی وضاحتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکوٹی کا معاملہ رکھا ہے، ایکوالٹی کا معاملہ نہیں رکھا. لیکن جہاں پر آپ اولاد کی جو ہے گفٹ کے معاملے کی بات کرتے ہیں، یا ان کو دنیا میں ان کی تربیت کے معاملے میں بات کرتے ہیں، وہاں پہ آپ نے عدل کے ساتھ کام کرنا ہے. اسلام میں ہر کہیں پہ ایکوالٹی ہے اور کہیں پر عدل ہے، کہیں پر آپ نے ایکوٹی کی بیسس پر کام کرنا ہے. ایکوٹی کیا ہوتی ہے کہ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ دینے کی ضرورت پڑے اس کی فائنینشیل کمزوری کی وجہ سے، کسی کو کم دینا پڑے اور اس کو دیا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک عدل کا معاملہ ہے. ایکوالٹی ہر کسی کو نہیں ہوگی. کسی کے پاس پہلے سے ہی کروڑ روپے ہیں، اس کو مزید آپ دے رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ اس کو دے رہے ہیں. تو یہ چیزوں کے معاملے میں. لیکن جب وراثت کی تقسیم ہے وہاں پہ جو ذمہ داریاں ہیں، وہاں پہ ساری چیزیں ہیں، تو اس چیز کے بارے میں اس حساب سے ہوگا. کوشچن کے بارے میں پرشین کنگ جو ہے اس کے بارے میں سائرس کے بارے میں کہا جاتا ہے. سائرس مختلف تھے، تو جی سائرس ایک نام ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور ان کی تفسیر ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ سائرس جو تھے وہ توحید کے اوپر تھے. اور مختلف سائرس گزرے کیونکہ کئی لوگوں نے پھر سائرس رکھا اپنا نام، لیکن یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام جو توحید کی دعوت تھی اس پہ وہ کیا تھا، اور بعد میں انہوں نے کیا تھا آگے اسی چیز کو آگے ذوالقرنین کچھ روایات کے مطابق وہی تھے. میں واپس سے ریپیٹ کر دوں 7 لوگوں کے نام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. جی ضرور. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود. میں آرام سے بتا دیتا ہوں واپس سے کہ عبداللہ ابن مسعود تو تھے ہی تھے، ٹھیک ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور عمار ابن یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، صہیب الرومی، بلال الحبشی، اور المقداد. ابو بکر، عمار ابن یاسر، سمیہ، صہیب الرومی، بلال الحبشی، اور المقداد، اور عبداللہ ابن مسعود. چلیں جی یہاں پہ ہم آج کا سیشن ختم کر دیتے ہیں. امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہو، امید ہے آپ کو یہ سیشنز فائدہ مند ثابت ہو رہے ہوں. مے بی بہت سی جلدی سے ہم نہ گزر رہے ہوں، لیکن اگین ہم اس سے جو فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کمی بیشی ہماری معاف کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، ہماری کم علمی کو جو ہے دور کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والے مسلمانوں میں شامل رکھے. جزاکم اللہ خیراً. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منڈے کو ملاقات ہوتی ہے. اپنا خاص خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.